ساتھی کاٹ دینا تھا نا، لیے ہم چلتے ہیں ایک اہم ٹاپک کے ساتھ، شیخ ابراہیم ذوق کے متعلق ان کے اہم نکات، حالات زندگی۔ تو چلیے ہم شروع پہلے کرتے ہیں بڑے ہی ادیب اور شاعروں کی زندگی اور اہم نکات کے بارے میں، جو اکثر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ خود بھی ان سے مستفید ہو، یعنی استفادہ اٹھائیں فائدہ، اور دوسرے ساتھی کو بھی ان سے استفادہ پہنچانے کے لیے آپ تلقین کریں، شیئر کریں، ان سے کہیں بھائی آپ سنو پھر مجھ سے سنو، آپ سنو پھر مجھ سے پوچھو، یعنی سوال و جواب ایک دوسرے میں جب ہوگا تو انشاءاللہ یاد ازور ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ایسی ہی یاد ہوتی ہے گفتگو میں جب رہتی ہے تب۔ تو چلیے شیخ ابراہیم ذوق کے مختصر حالات زندگی۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم اور ذوق تخلص تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شاعر حافظ غلام رسول کے مکتب سے لی، اس کے بعد غزل میں شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی۔ آپ سے پوچھا جائے کہ شیخ ابراہیم ذوق نے کس کی شاگردی اختیار کی، اکثر جو ہے آبجیکٹو ایگزام میں آتا ہے، تو آپ کو کہنا ہے، آپشن رہے گا شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی ذوق نے۔ ذوق کی مہارت کا اندازہ آپ شعر گوئی میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں ذوق کا دیوان تیار ہو گیا تھا۔ اب بتائیے کتنے ذہین ہوں گے ماشاءاللہ۔ ذوق کی مہارت کا اندازہ شعر گوئی میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں ذوق کا دیوان تیار ہو گیا تھا، اور وہ 20 سال کی عمر میں ایسی مہارت حاصل ہو گئی کہ لوگ انہیں استاد تسلیم کرنے لگے، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے آپ استاد رہے۔ یہ بھی آبجیکٹو میں آ سکتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس نے آخری مغل بادشاہ کے استاد رہے، تو کیا بتانا ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے۔ ابراہیم ذوق بہت سے علوم و فنون میں ماہر تھے۔ دیکھیے اتنی ان کے اندر مہارت تھی۔ ابراہیم ذوق بہت سے علوم و فنون میں ماہر تھے۔ اب دیکھیے نمبر 1، علم تفسیر اور تصوف میں کامل عبور تھا۔ یہ دو چیزیں، اس کے بعد اور بھی آگے ڈیٹیلز، دو چیزوں میں ان کی بالکل پکڑ تھی، علم تفسیر اور علم تصوف میں کامل عبور تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے موت سے چند گھنٹے پہلے، یعنی چند گھنٹے، موت سے 3-4 گھنٹے قبل ذوق نے کون سا شعر کہا، تو آپ کو کہنا ہے، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ آپ دیکھیے یہ علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ شعر موت سے 3 گھنٹہ قبل اللہ نے ان کی زبانوں پہ ڈالا، یہ شعر کہا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ اب یہی جب موت اور شعر دونوں ایک جگہ آ گیا، تو آپ سے اگر جو یہاں پہ ایک بات ذہن میں گردش کر رہی ہے، پوچھا جائے کہ موت کے وقت کون سا شاعر تھا جس نے اور بھی شعر کہا، تو آپ کو یاد کر لینا ہے سودا جی کو۔ سودا نے بھی حالت نزا کے وقت، آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے، تو جس شعر کے اندر لفظ سودا آ گیا، گویا کہ وہ سمجھ جائیے آپ، سودا رحمۃ اللہ علیہ نے حالت نزا کی حالت میں وہ شعر کہے تھے۔ اور ذوق کے بارے تو کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، یہ ان کے شعر ہیں۔ اب اس کے ہم چلتے ہیں، ذوق کا مکمل نام، نامی اسم گرامی شیخ محمد ابراہیم تھا، تخلص ذوق اور خطاب خاقانی ہند تھا۔ نام شیخ محمد ابراہیم، تخلص ذوق اور خطاب خاقانی ہند تھا۔ ذوق 11 ذی الحجہ 1204 ہجری مطابق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، کب؟ 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے ذوق کا انتقال کب ہوا، یعنی وفات، ڈیتھ 1854 عیسوی میں ہوا۔ ذوق کے والد کا نام پوچھا جائے تو ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی۔ پوچھا جائے آپ سے کہ ذوق کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، تو حافظ غلام رسول
کے مکتب میں ہوئی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبدالرزاق سے کی، یعنی ذوق نے فراغت کہاں سے کی اپنے علم کی؟ تو مولوی عبدالرزاق سے۔ ذوق کا آئیے اب ہم نے کہا کہ بہت سارے علوم کے اوپر ان کی مہارت تھی، تو ان میں سب سے اہم عبور جو تھا علم تفسیر اور تصوف۔ لیکن یہاں دیکھیے ذوق کے کتنے علوم کے اوپر دسترس تھی۔ ذوق علم نجوم، علم حیات، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ، علم تصوف، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، علم موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ پوچھا جائے اتنے علوم میں کس علوم کے اوپر ذوق کی پکڑ زیادہ تھی؟ تو علم تفسیر اور علم تصوف کے اوپر۔ ذوق کے پہلے استاد کون تھے؟ حافظ غلام رسول۔ ذوق کے پہلے استاد حافظ غلام رسول، شاعر بھی تھے، اور ذوق حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوق تخلص کرتے تھے۔ ان کے یہاں شعر و شاعری کا اگرچہ چرچا رہتا تھا، اس سے متاثر ہو کر ذوق نے کم عمر ہی میں شاعری شروع کی، اور حافظ غلام رسول شوق سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اور استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے ذوق تخلص اختیار کیا۔ اب بتائیے ہم اور آپ کو اگر جو کوئی استاد یعنی معلم کچھ دے دیتا ہے تو کتنے ان کے بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارے کو اتنے علوم کے ماہر فن بنا دیا انہوں نے محنت کے ساتھ، تو اپنے استاد کی نسبت یا اپنا تخلص کو جوڑتے ہوئے شوق کے بجائے انہوں نے اپنا تخلص کیا کر لیا؟ ذوق۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے میں بھی ذوق لگتا تھا۔ ہم لوگ آج پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ شوق ہی رہی نہ ذوق ہی رہی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کے شاگرد کا تخلص کیا تھا؟ شوق۔ تو بیچارے کے اندر ذوق تھا۔ تب اس لیے چلیے ہم چلتے ہیں بات کو طویل نہ کرتے ہوئے۔ آزاد کی روایت کے مطابق 19 برس کی عمر میں ذوق کے ایک قصیدے پر جس کا مطلع تھا جبکہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب وابلا ہوئے نشو نما گلشن۔ چلیے بہادر شاہ ظفر نے تخت نشی ہونے کے بعد بہادر شاہ ظفر کا نام آ گیا تو آپ یاد رکھیے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر یعنی ان کے استاد کون تھے؟ تو ذوق تھے، شیخ ابراہیم ذوق۔ تو بہادر شاہ ظفر نے تخت نشی ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشورا مقرر کیا اور تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی اپنے استاد کے لیے۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، یہ بھی اصل آتا ہے۔ پوچھا جائے کون سا شاعر ایسا تھا جنہوں نے دلی کے سرزمین کو کبھی بھی نہیں چھوڑا؟ تو کیا کہنا ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق نے۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے، جڑے رہے۔ اب چلیے چلتے ہیں۔ ذوق کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا۔ پوچھا جائے آپ سے، یہ بھی آبجیکٹو سوال ہے کہ خان بہادر کا خطاب کسے دیا گیا تھا، کون سے شاعر کو؟ تو ذوق کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا۔ ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ ذوق کے کارنامے سوائے ایک قصیدے کے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مداح میں ہے، ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مداح میں ہیں، سوائے ایک۔ پوچھا جائے کون سے قصیدے کون سے بزرگ کے اس میں لکھے سوائے؟ تو کہنا ہے سید عاشق نہال چشتی کی